اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث قدسی جامع ترمذی میں ہے 2466 کہ اللہ پاک نے کہا کہ اے ابن آدم فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے، میں بھر دوں گا تیرے سینے کو گناہ سے، یعنی کہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہو، گناہ سے، بے پرواہی سے دور کر دوں گا میں تیری محتاجی کو تم سے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں بھر دوں گا تیرے دونوں ہاتھ کام سے اور تیری مصروفیت بڑھا دوں گا، اور پھر تجھ سے محتاجی بھی دور نہیں کروں گا۔ بندہ پاگلوں کی طرح صبح سے شام نہیں رات تک دنیا دنیا دنیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، ایک تیری چاہ ہے ایک میری چاہ، ہوگا وہی جو میری چاہ ہے۔ اگر تو نے اپنی چاہ کو میری چاہ کے حوالے کر دیا تو وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہ ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تھکا دوں گا تجھے جو تیری چاہت ہے۔ آج ہم اسی لیے تو تھکے ہوئے ہیں، ہماری چاہتیں پوری نہیں ہوتی، گھر والے سارے افراد کما رہے ہیں لیکن برکتیں اڑی ہوئی ہیں میرے اللہ ہمیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ دنیا دنیا دنیا، ہم 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہوں گے لیکن اس میں بھی ہمیں دنیاوی کام یاد آتے ہیں۔ نماز جیسے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ فلاں کام نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم آپ کے احکامات پر جو قرآن پاک میں، لیکن پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا قرآن میں احکامات ہیں؟ یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود کہہ دیا کہ یہ آسان ہے، اس کے احکامات بینہ ہیں، اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ اور جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو۔ اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ فرشتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ معراج کے لیے گئے تو ایک چپا جگہ بھی آسمان پر ایسی نہیں ہے جو اللہ فرشتوں کے سرنگو نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ہر چیز کائنات میں، ہر چیز اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، لیکن اے بندے تجھے نہیں پتا کہ اس کی عبادت کیسی ہے۔ ایک انسان اور ایک جن، اس کو اللہ پاک نے آزادی دی ہے کہ وہ کون سا راستہ چننا چاہتا ہے۔ 2 ہی تو راستے ہیں، ایک شیطان کا اور ایک اللہ کی طرف جانے کا، کیونکہ جب ہم اللہ کے احکام مانیں گے تو پھر ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہمارا گھر تو جنت ہی ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو گھر میں بھیجا تھا تو جنت میں ہی بھیجا تھا، اور وہیں سے تو شیطان نے ان کو بہکا کر نکلوایا تھا۔ تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ بھی ہدایت میری طرف سے آئے گی، کیونکہ اللہ نے کبھی بھی کسی قوم کو بھی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، کہ ہر ایک قوم پر ان کے نبی، ان کے صحیفے اللہ نے نازل کیے، ہدایات بھیجی۔ تو بس یہ ہمارا ہی ہے کہ ہم نے کس طرح ماننی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ یہ زندگی ہے ہی کتنی، 80 سال، اس میں بھی اتنی تو ہوتی نہیں ہے، 60 سال 70 سال۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ ہو گئی ہے تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اماں جی کی اللہ جان نکل جائے، دوائیں کرواتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی کتنا ہے، تو ہم کیوں نہ اللہ کے احکامات پر چل کر اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے اصل گھر میں جانے کا راستہ تلاش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے بچوں کو بھی اور ہمیں بھی، کہ اللہ ہمیں آپ کی چاہت کی سمجھ آئے تاکہ ہماری زندگی بھی آسان ہو اور آخرت بھی آسان ہو۔ آمین یا الہی آمین۔